اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بیٹا ہماری گفتگو فعل مضارع کے بارے میں تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ فعل مضارع کی 5 خصوصیات ہیں، لیکن وہ خصوصیات حالات کے تبدیل ہونے سے تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اس میں سے ایک انہوں نے خصوصیت یہ بتائی تھی کہ فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے، یعنی حالت رفعی میں ہوتا ہے۔ آج آپ کو فرما رہے ہیں یا بتا رہے ہیں کہ 2 حالات میں اس کی رفع والی حالت ختم ہو جائے گی۔ جب اس پر عوامل جزم داخل ہوں گے تو وہ اب مرفوع نہیں رہے گا، مجزوم ہو جائے گا۔ جب اس پر عوامل نصب داخل ہوں گے تو وہ پھر مرفوع نہیں رہے گا، منصوب ہو جائے گا۔ اچھا، عوامل جزم کون کون سے ہیں اور وہ فعل مضارع میں کیا تبدیلی لاتے ہیں؟ بہت آسان ہے، کوئی پیچیدہ نہیں ہے۔ فرماتے عوامل جزم 5 ہیں: لم، لما، لام امر، لا نہی، ان شرطیہ۔ ٹھیک، یہ جب فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو یا وہ فعل مضارع جو ہے کیا ہے، صحیح سالم ہوگا۔ صحیح سالم کا مطلب یہ ہے اس میں کوئی حرف علت وغیرہ نہیں ہوگی۔ تو پھر یہ عوامل جزم فعل مضارع کے 5 صیغوں میں جو آخر میں ضمہ تھا اس کو جزم میں تبدیل کر دیں گے۔ 5 صیغے کون سے ہیں؟ پہلا یعنی واحد مذکر غائب، چوتھا، 7واں، 13واں، 14واں۔ مثلا یضربو کو کر دیں گے لم یضرب، تضربو لم تضرب، پھر تضربو لم تضرب، پھر اضربو لم اضرب، نضربو لم نضرب۔ بات واضح ہوگی؟ اچھا، اور 7 صیغوں میں اس ضمے کے بدلے یا یوں کہیں اس رفع کے بدلے میں نون اعرابی لگی تھی، تو جب ضمہ ہی نہیں رہا تو نون اعرابی جو اس ضمے کے بدلے میں تھی وہ بھی گر جائے گی۔ 4 تثنیہ کے صیغے ہیں، 2 جمع مذکر کے صیغے ہیں، 1 واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ مثلا لم یضرب، اب کہیں گے لم یضربا، لم یضربانے نہیں کہیں گے، یضربون کو کہیں گے لم یضربو۔ بات واضح ہو گئی؟ خوب، 5 میں سے ضمہ گرا، 7 میں سے نون اعرابی گر گئی، باقی صیغے کتنے بچے؟ 2، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر۔ فرماتے وہ دونوں صیغے مبنی ہوتے ہیں، یعنی عوامل کے مختلف ہونے سے ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ یہ جو عوامل جزم نے فعل مضارع میں تبدیلی لائی یہ تو تبدیلی لفظی تھی۔ فرماتے معنی میں بھی تبدیلی لاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ مثلا پہلے فعل مضارع جو ہے مثبت تھا، لما لگن کے بعد وہ جو ہے کیا ہے جناب وہ منفی ہو جائے گا۔ پھر دوسرا لا کے بھی بعد کیا ہے وہ منفی ہو جائے گا، منفی یعنی بے معنی ناکاری، ٹھیک ہے، ناکاری ہو جائے گا۔ اور جو ہے کیا ہے جناب لام امر کے لگنے سے پہلے فعل مضارع خبر تھا، اب انشاء میں تبدیل ہو جائے گا، اور لا نہی کی وجہ سے بھی انشاء میں تبدیل ہو جائے گا، اور ان شرطیہ لگنے کی وجہ سے بھی انشاء میں تبدیل ہو جائے گا۔ بات واضح ہوگی؟ بس لم اور لما یہ ہاں کو نام میں تبدیل کریں گے اور لفظ میں بھی تبدیلی کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر لا نہی، ان شرطیہ اور جو ہے کیا لام امر، یہ جو ہے کیا ہے ہم نے کہا تھا نا کہ فعل مضارع معنی خبر والی دیتا ہے، یعنی جس میں سچ اور جھوٹ کی نسبت، ان 3 کے لگنے سے وہ خبر تبدیل ہو جائے گی انشاء میں، لفظی بھی تبدیلی لائیں گے، عملی بھی تبدیلی لائیں گے۔ بات واضح ہوگی؟ چلیں، اب بہت آسان ہے بیٹا، تو اس لیے ورقوں کو دیکھ کے آپ گھبرائیں نہیں۔ اچھا، فعل مضارع منصوب کب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جب اس پر عوامل نصب داخل ہوں۔ عوامل نصب کیا ہے؟ ان، لن، کہ، اذن۔ اچھا، اگر یہ نہیں ہوتے تو وہ مرفوع ہوتا، ان کے آنے سے منصوب ہو جائے گا۔ منصوب ہونے کا مطلب آسان لفظوں میں یہ ہے کہ وہ 5 صیغے کہ جن کے آخر میں جو کیا ہے ضمہ ہے، وہ ضمہ زبر میں تبدیل ہو جائے گا،
यज़रिबु ऐं यज़रिब, ठीक है, तज़रिबु अन तज़रिब, फिर तज़रिबु अन तज़रिब, फिर अन अज़रिब अन नज़रिब, ठीक। अब जब वो ज़म्मा नहीं रहा तो उसके बदले में, या आप रफ़ा कहें, ठीक, वो रफ़ा जब नहीं रहा तो उसके बदले वाली नून एराबी भी गिर जाएगी, तो 7 सीगों से नून एराबी भी गिर जाएगी। बाकी 2 सीगे मबनी हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। अच्छा, मुज़ारे में पहले कोई सवाल वगैरह की माना नहीं थी। अगर आप उसको सवालिया बनाना चाहते हैं तो उसको शुरू में हर्फ इस्तिफ़हाम ले आएंगे। हर्फ इस्तिफ़हाम मुज़ारे के लफ्ज़ में कोई भी तब्दीली नहीं करेगा, माना में तब्दीली करेगा, यानी वो ख़बर वाली माना को इंशा में तब्दील कर देगा। ठीक है, आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहस सिव्वम, तीसरी बहस, मुज़ारे मजज़ूम, किसके बारे में बेटा? शाबाश। हुरूफ जज़्म फ़िल मुज़ारे, कहते हैं वो हुरूफ जो जज़्म देते हैं फ़िल मुज़ारे को, इबारतंद, वो ये हैं, कौन से? लम, लम्मा, लाम अमर, ला नहीं और अदात शर्त। अदात पे मन हुरूफ और हुरूफ शर्त के बरसर फ़िल मुज़ारे दरामद। सर का मतलब है फ़िल मुज़ारे के आखिर में नहीं आते, शुरू में आते हैं। ठीक है, आनरा मजज़ूम मी कुनंद, और फ़िल मुज़ारे को जज़्म दे देते हैं। मजज़ूम शुदन फ़िल मुज़ारे, फ़िल मुज़ारे का मजज़ूम होना बेईन अस्त के ये है कि अलामत रफ़ा आखिरन साकित शवत, उस फ़िल मुज़ारे के आखिर से जो रफ़ा की अलामत थी उसको गिरा दिया जाएगा। ठीक है, रफ़ा की अलामत 5 सीगों में ज़म्मा है, 7 सीगों में नून है। बिना बर ईन, इन का इशारा बेटा किसकी तरफ जाएगा? हज़्फ़ की तरफ। इस हज़्फ़ की बुनियाद पर दर 5 सीगे, 5 सीगों में एक व चहार व हफ्त व 13 व 14 ज़म्मय लामुल फ़िल, लामुल फ़िल वाला ज़म्मा गिर जाएगा। व दर तस्निया हा व जमा ये मुज़क्कर, और तमाम तस्निया की सीगों में तस्निया के बाद हा जो है ये जमा की निशानी, यानी एक तस्निया नहीं, टोटल तस्नियाओं में और जो है जमा मुज़क्कर में वो मुफ़रद मुअन्नस मुखातब और वाहिद मुअन्नस हाजिर के सीगे में नून एवज़ रफ़ई में उफ्तद, नून एवज़ रफ़ा गिर जाएगी। ये तो तब था जब फ़िल मुज़ारे के आखिर में हर्फ इल्लत न हो। वह दर नाकिस से मजज़ूम, और अगर हम किसी नाकिस को जज़्म देना चाहें अद 5 सीगे, तो 5 सीगे कौन से? एक, चहार, हफ्त, 13, 14, खुद लामुल फ़िल में उफ्तद, खुद लामुल फ़िल गिर जाएगी। व दर अजवफ़ मजज़ूम, और अगर किसी अजवफ़ को हम मजज़ूम करना चाहें तो ऐनुल फ़िल, तो ऐनुल फ़िल भी इन 5 सीगे, इन 5 सीगों की बे इल्तिक़ा साकिनैन हज़्फ़ शद, इल्तिक़ा साकिनैन की वजह से हज़्फ़ हो जाएगी। बेटा देखें, यकूलो, ऐनुल फ़िल क्या है? वाव, वाव साकिन। जब लाम को भी आप साकिन करेंगे तो वाव और लाम में इल्तिक़ा साकिनैन हो जाएगी। अब वाव चूँकि हर्फ इल्लत है तो ऐनुल फ़िल गिर जाएगी। वह हुक्म मुज़ारे मजज़ूम मुज़ाफ़, वह हुक्म अमर मुज़ाफ़। ठीक है, कहते हैं अच्छा, अगर हम किसी ऐसे मुज़ारे को जज़्म देना चाहते हैं जो मुज़ाफ़ है, ठीक है, तो कहते हैं उस मुज़ारे मजज़ूम का हुक्म अमर मुज़ाफ़स्त, अमर मुज़ाफ़ वाला हुक्म है। यानी उसको फिर आप 3 तरीक़ों से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे लियमुद्द, लियमुद्द, लियमदुद। ठीक है, तो मज़मूम, अगर ऐनुल फ़िल मज़मूम होगा तो 4 तरीक़ों से पढ़ सकते थे। अगर ऐनुल फ़िल पे फ़तहा या कसरा है तो 3 तरीक़ों से पढ़ सकते हैं। जब इदगाम करेंगे तो आखिरी को फ़तहा भी दे सकते हैं, कसरा भी, या फ़क इदगाम करें, इदगाम से अलग करके पढ़ें। मुराजे नुमाइद, कहते ये पिछले आप मुज़ाफ़ की तरफ जो क्या है जाएँ मुराजा करें। मी गुइम हम कहते हैं लम यज़रिब, लम यज़रिबा, लम यज़रिबू। बेटा ये सही की मिसाल है जिसमें लामुल फ़िल को साकिन किया। फिर लम यकुल, ये अजवफ़ की मिसाल है, असल में था यकूलो, लाम साकिन हो गई, फिर वाव और लाम में तक साकिन हो गया, वाव को हमने गिरा दिया, ये उसकी गर्दान। फिर लम यदओ, ये नाकिस की, यदऊ था,
آخر سے لام الفعل گر گیا. پھر لم یمدد، لم یمد، لم یمد، لم یمدو، یہ مضاعف کی مثال. البتہ اس کے عین الفعل پر ضمہ ہے، اس لیے اس میں 4 وجہیں جائز ہیں. اور لم یذلل، لم یذل، لم یذل، اس کے عین الفعل پہ کسرہ ہے تو اس میں 3 وجہیں جائز ہوں گی. یذلل یعنی ادغام سے الگ کر کے پڑھیں، یذل فتح دے کے پڑھیں کیونکہ فتح ہلکی حرکت ہے. اور لم یذل 2 لام ساکن ہیں، اور جب 2 ساکن کو کوئی حرکت دینے ہو تو قانون کے مطابق کسرہ دینا ہوتا ہے. وہ ہمین طور سائر حروف جزم، کہتے ہیں ہم نے صرف آپ کو پریکٹس کرائی کس کی؟ لم کی. لم کو اٹھا کے اس کی جگہ لمہ رکھ دیں، لمہ کو اٹھا کے اس کی جگہ پر لام امر کو رکھ دیں. طریقہ یہی ہے جو ہم نے آپ کو بتایا. وہ مجہول فعل مضارع مانند معلوم آنست، اگر مضارع مجہول ہو اور اس کو جزم دینا چاہیں تو بھی اس کا طریقہ وہی معلوم والا ہے. ٹھیک. حروف فوق، یہ جو اوپر ہم نے حرف پتہ کون سے ہیں؟ لم، لما، لام امر، علاوہ بر جزم، جزم کے علاوہ کہ اثر لفظی جزم تو یہ کیا ہے؟ لفظی اثر ہے. در معنی یہ فعل مضارع نیز اثر میں گزرند، فعل مضارع کی معنی میں بھی اثر کرتے ہیں. وہ اثر معنوی آنہا از این قرار است، اثر معنوی آنہا ان حروف جزم کا معنوی اثر اس طریقے سے ہے، یہ جو ابھی آپ کو بیان کر کے بتائیں گے. لم و لما، لم اور لما کیا کرتے ہیں جناب؟ لم اور لما جو ہے کیا ہے؟ معنی یہ مضارعہ بے ماضی تبدیل کر دے. ہاں، آنرہ منفی می کنند، پھر اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ منفی بھی کر دیتے ہیں. مثلا لم یضرب، اس کا ترجمہ یہ نہیں کرو گے کہ وہ نہیں مارتا یا نہیں مارے گا، بلکہ اس کا ترجمہ اس نے نہیں مارا. ٹھیک. اور لما یضرب، لم یضرب ماضی مطلق کی نفی ہے، لما یضرب ماضی قریب کی نفی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہنوز نہ زدس، یعنی ابھی تک اس نے نہیں مارا ہے. مضارع منفی باللم و لمارا فعل جہد نیز می گویند، وہ مضارع کہ جس کی نفی لم کے ذریعے کی جائے یا لمہ کے ذریعے کی جائے اس کو جناب کیا؟ اس کو فعل جہد بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب نیچے اگر آپ کو شوق ہے تو حاشیے میں لکھا ہے کہ لم اور لمہ میں کتنے فرق ہیں، وہ آپ خود مطالعہ کریں. اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں ہے تو آپ مجھ سے پوچھ لینا. لام امر، ٹھیک ہے، لام امر کیا کرتی ہے؟ معنی یہ خبری فعل مضارعہ، فعل مضارع میں جو خبر والی معنی تھی بے انشائی، اس کو انشاء میں تبدیل کر دیتی ہے. کہ در اینجا، یہاں پر یہ انشاء کون سا ہے؟ کہتے ہیں طلب انجامس، وہ یہ ہے کہ میں طلب کرتا ہوں، چاہتا ہوں کہ آپ یہ کام انجام دے دیں. تبدیل می کند، لام امر اس کو تبدیل کر دیتا ہے. لیضرب یعنی بے زند، یعنی وہ مارے. ٹھیک ہے. مضارع مدخول لام امر را، وہ مضارع کہ جس پر لام امر داخل ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل امر می گویند، فعل امر کہتے ہیں. واللا نہیں، اور لا نہیں کیا کرتے؟ نیز معنی خبری فعل مضارع را، وہ بھی، یعنی جیسے لام امر انشاء میں تبدیل کرتا تھا، لا نہیں بھی انشاء میں تبدیل کرے گی کہ در اینجا. تو بھائی امر میں تو طلب مراد تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو، نہیں میں کیا ہے؟ کہتے ہیں بازداشتن از انجام فعلس، کسی کام سے بازداشتن یعنی روکنے کے لیے آتا ہے. تبدیل میں کنت یہ لا نہیں تبدیل کرتا ہے. جیسے لا یضرب یعنی نہ مارے، لا تضرب نہ مار تو شخص. فعل مضارع مدخول لا نہیں را، وہ فعل مضارع کہ جس پر لا نہیں داخل اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل نہیں می گویند، اس کو فعل نہیں کہتے ہیں. ادات شرط، شرط کے حروف بر 2 قسم است، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. بعضی فعل مضارع مختص بے آئندے، بعض ایسے ہیں جو فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دیتے ہیں، یعنی اس میں حال کا آپ ترجمہ نہیں کریں گے. وہ بعضی دیگر، اور کچھ ایسے ہیں کہ معنی آنرہ ماضی میں کنت، جو مضارع کی معنی کو پھر ماضی کی معنی میں تبدیل کر دیتے ہیں. نوع اول، پہلی قسم جو فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ مخصوص کرتی ہے وہ ان ہے. وہ نوع دوم، اور دوسری قسم جو فعل مضارع کو ماضی کے ساتھ وہ لو ہے.
می گوئیم ہم کہتے ہیں ان تضرب اضرب، اگر تو مارے گا، یہ ترجمہ نہیں کریں گے اگر تو مارتا ہے، نہیں، اگر تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا، ٹھیک ہے۔ اور نوع دوم لو ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جناب وَلَوْ تَضْرِبْ اضرب، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر تو مارے گا، اس کا مطلب اگر تو مارتا گزشتہ زمانے میں تو میں بھی تمہیں مارتا، ٹھیک ہے۔ حروف جزم مختص بفعل مضارعت، جزم والے حروف مخصوص ہیں کس کے ساتھ؟ فعل مضارع کے ساتھ۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ فعل ماضی وغیرہ پہ داخل نہیں ہوتے۔ آپ کہیں گے صرف فعل امر پر، فعل امر والے حقیقت میں تو وہی مضارع پر داخل ہوتے ہیں، بے استثناء ادات شرط۔ کہتے ہیں البتہ ان حروف جزم میں حروف شرط ایسے ہیں کہ بر ماضی نیز داخل می شود، جو ماضی پر بھی داخل ہوتے ہیں، وہ آن را محلن مجزومی کنند، اور ماضی کو کھلم کھلا تو جزم نہیں دیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ماضی مبنی ہے، لیکن ہم کہیں گے محلن، یعنی حقیقت میں یہ مجزوم ہے، ظاہر میں یہ مجزوم نہیں ہے۔ تنبیہ، خبردار کرنا، تنبیہ کا ترجمہ کیا ہے؟ ادوات شرط منحصر بحروف نیستند، یہ جو ادوات شرط ہیں یہ صرف ان میں اور لو میں منحصر نہیں ہیں، یعنی ان میں محدود نہیں ہیں بلکہ زیادہ ہیں، کچھ اسماء بھی ہیں، بلکہ اسماء چندی، بلکہ کچھ ایسے اسماء بھی ہیں بالنام اسماء شرط داریم، جو اسماء شرط کے نام سے داریم ہم رکھتے ہیں کہ آنہا نیز برسر فعل در آمدے، وہ اسماء شرط بھی فعل پر آتے ہیں، آنرا مجزوم می کنند، اور فعل کو کیا کرتے ہیں؟ جزم دے دیتے ہیں۔ مجموع حروف جزم، کہتے ہیں جتنے بھی حروف جزم ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ وہ ادوات شرط، اور جتنے بھی شرط کے ادوات ہیں عوامل جزم نامید اند، ان کو عوامل جزم بھی کہتے ہیں، نیز یعنی بھی، یعنی ان کو کیا ہے جناب، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ادوات شرط بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ کیا ہے؟ عوامل جزم بھی کہہ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ غور سے اس کا مطالعہ کر آئیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔